السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میرے اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ارض فلسطین کے متعلق ایک مسلمان کے فرائض و ذمہ داریاں۔ مسجد اقصیٰ اور اہل فلسطین کی مدد کیسے کریں؟ ایک مسلمان پر ارض فلسطین سے متعلق بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ہر مسلمان کی غیرت ایمانی اس کو بار بار مسجد اقصیٰ، القدس اور سرزمین فلسطین اور اہل فلسطین کے بارے میں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان کی نصرت و مدد کی جائے۔ ہر مسلمان اس المناک مسئلے کا تذکرہ کرتا ہے، اہل فلسطین کی ذب و حالی پر خون کے آنسو روتا ہے، لیکن اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عملی طور پر ایک مسلمان کیا کر سکتا ہے، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے چند ایسے عملی کام بتائے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے صرف ممکن ہی نہیں بلکہ از حد ضروری ہے۔ نمبر 1، فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال کے ذریعے نصرت و مدد کرنے کی سچی نیت اور ہر وقت اس کا استحضار رکھا جائے۔ نمبر 2، روزانہ قبولیت دعا کے اوقات میں خاص طور پر مسجد اقصیٰ اور اہل فلسطین کے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 3، اسرائیل اور یہودیوں کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ بائیکاٹ نہ کرنے کی صورت میں ہم اہل فلسطین کا خون کرنے اور اسرائیل کو مضبوط کرنے میں معاون بنتے رہیں گے۔ نمبر 4، اہل فلسطین کے ساتھ محبت و شفقت کا اظہار کریں، ہر ممکن طریقے سے ان کے حالات سے دوسروں کو واقف کرانے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، مالی تعاون کے سلسلے میں مسئلہ فلسطین کے لیے بجٹ متعین کریں، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ گھر میں روزانہ 5 10 روپے گھر کے تمام افراد جمع کرتے رہیں۔ نمبر 6، گھر والوں اور متعلقین کو اس بات پر آمادہ کریں کہ کسی فلسطینی شہید کے گھر والوں کی کفالت میں یا کسی یتیم کی کفالت میں حصہ لیں۔ اس بات کا استحضار رہے کہ خیر کی جانب رہنمائی کرنے والا خیر کا کام کرنے والے کی طرح ہے۔ نمبر 7، بیت المقدس اور فلسطین کی تاریخ کے سلسلے میں خود بھی مطالعہ کریں، دوسروں کو بھی مطالعے پر آمادہ کریں۔ کسی کو اس کے متعلق کتاب ہدیہ کریں۔ قرآن میں یہود کے حوالے سے تفصیلات پڑھیں، خاص طور سے سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الحشر پڑھیں، اور یہود سے اچھی طرح واقف ہونے کی کوشش کریں۔ نمبر 8، ایک مسلمان اس فکر و تصور کے ساتھ ہر لمحہ بسر کرے کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا اہم ترین اور مقدس ترین مسئلہ ہے، اور بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ نمبر 9، اہل فلسطین کے کارناموں اور ان کی بہادری کے واقعات اپنے گھر والوں اور متعلقین کو سنائیں۔ نمبر 10، اس نیت سے روزہ رکھیں یا رات میں نوافل پڑھیں کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کا اہتمام کریں۔ یہ چند اہم عملی کام ہیں جن کو انجام دینے کی ہر مسلمان کو ہر سطح پر ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم بیت المقدس کو پامال کرنے والے ظالم یہودیوں کو براہ راست روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم یہ کام انجام دینا ہمارے بس میں ہے۔ ہم یہ یاد رکھیں کہ مسجد اقصیٰ کی بازیابی ہر مسلمان پر فرض ہے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اہل فلسطین اسی صورت میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں جب پوری امت تمام وسائل کے ساتھ ان کی پشت پناہی کرتی رہے، ان کی مدد کرتی رہے۔ صرف افسوس کے بجائے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائیں، اور وہاں کے مجاہدین کو ہمت و حوصلہ دے، اور وہاں کے ماؤں، بہنوں، بچوں
اور پورے فلسطین والوں کو صبر و استقامت عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، چند اہم عملی کام ہیں جن کو انجام دینے کی ہر مسلمان کو ہر سطح پر ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان کے ایک عالم دین نے فلسطین کے تعلق سے اپنی بات رکھی ہے، اسے بھی سننا چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے فلسطین کی مدد کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ ان کی بات قابل غور ہے اور ان کی بات سن کر کے عمل کرنے کا ارادہ رکھنا چاہیے، عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ملی غیرت کدھر چلی گئی، دینی غیرت کہاں چلی گئی۔ ہم پتہ نہیں زندہ ہیں، ہمارا زندہ رہنا جرم ہے اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی بے حس اور بے غیرت قوم بھی کبھی ہوئی ہوگی؟ ہم نے تاریخ میں بے غیرتی کی بڑی داستانیں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے، اب کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کے راستے میں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ پوری دنیا پر ظلم کی داستانیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مسجد اقصی کو آگ لگا دی گئی ہے، ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو وہ اپنے گھٹنے کے نیچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے قتل کیے جا رہے ہیں، کسی کو غیرت نہیں آ رہی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے یہ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے کیسے قبول ہوں گے؟ ہم جو مجرم ہیں جو آرام سے بیٹھے رہیں، کیا کریں؟ بے بسی کی انتہا ہے۔ میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں پاکستان کے جو حکمران ہیں، اگر 58 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے ملک کو حکمرانوں کو تو کچھ کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانوں اور فوج کے سپہ سالاروں، اگر تم ان کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، ذمہ داری تو تمہاری ہے۔ نہیں کر سکتے نا تو ہمیں ایک جہاز میں بھر کے وہاں بھیج دو، کم از کم ہم عزت کی موت ماری جائیں، کم از کم جا کے ہم وہاں پہ ان کے ساتھ شہید ہو جائیں، اللہ کو قیامت کے دن ہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے تو قابل ہو کہ اللہ ہمیں غیرت تھی، ہمارے اندر کو ملی اور دینی غیرت تھی۔ تو دعائیں ہو رہی ہیں، وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تو کو ابابیل بھیج دے اور ان کی مدد کر دے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کوئی نہیں کرتا۔ دعاؤں کے لیے بھی غیرت کی ضرورت ہے، آپ پہلے قدم اٹھائیں پھر اللہ سے دعا کریں۔ وہ بیچارے ساری ساری رات وہ لڑتے ہیں ان کے سامنے، دعا تو ان کی ہے، اور اللہ نے یہ آزمائش میں سمجھتا ہوں ان کی نہیں ہے، وہ تو جنتی ہیں، وہ تو انشاءاللہ بخشے ہوئے ہیں۔ آزمائش یہ باقی ساری دنیا کی ہے، ہم ان کی وجہ سے مجرم بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جب قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ ان بیچاروں کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ پتھر اکٹھے کر کے بیٹھے ہیں، توپوں بندوقوں کا مقابلہ پتھروں سے کیسے ہوگا؟ یا اللہ تو ابابیل بھیج دے، اور تو جس نے ابرہہ کو اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اللہ اس دور جدید کے ابرہہ کو جو ہماری مسجد اقصی کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے اور پوری ملت اسلامیہ دہشت گرد پھر مسلمانوں کو کہا جا، بدبخت پوری دنیا میں بدترین دہشت گردی کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں مسلمانوں کی دہشت گردی کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں پورے 58 اسلامی ملکوں کو اعلان جنگ کر دینا چاہیے، لڑتے لڑتے مر جانا چاہیے، اس زندگی سے وہ موت بہتر ہے۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیسی زندگی، کیسا دین، کیا کلمہ پڑا ہوا ہے ہم نے، کیسی قرآن کی باتیں، کیا قرآن کے دروس۔ ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، موج میلہ پانی پینے کو مل رہا ہے، نماز آرام سے پڑھ رہے ہیں، سجدے آرام سے کر رہے ہیں، وہاں ہماری بہنیں بیٹیاں لٹ رہی ہیں۔ کہاں گئی غیرت ہماری؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے آرام سکون سے کیے ہوئے سجدے بھی کہیں جرم نہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔